اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مخاطبین، احباب، بھائیوں اور بہنوں، تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت ہمارا سلسلہ گفتگو امام علی نقی علیہ السلام کی تاریخ کے سلسلے سے چل رہا ہے، جو آج اپنے چھٹے مرحلے میں وارد ہو رہا ہے۔ مختصر گفتگو اور مطالب اور دروس 5 کڑیوں پر مشتمل ابھی تک آپ کے حوالے میں کر چکا ہوں۔ آج امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے سے جو گفتگو چل رہی تھی، اس میں 2-3 جملے بولتے ہوئے گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے اگلے مرحلے میں گفتگو کے وارد ہوں گا۔ امام علی نقی کی امامت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، الارشاد کا متن بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور امام محمد تقی کی جو تاکیدات تھی اسے بھی بیان کیا گیا امام علی نقی کی امامت کے سلسلے میں۔ اور اسی سلسلے میں ایک اہم روایت ہے، اگر گنجائش رہی تو اس کو متن شیخ مفید پڑھتے ہوئے، یعنی الارشاد کے متن کی قرأت کرتے ہوئے آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ابھی فی الحال صرف 2 جملے عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ امام علی نقی کی ولایت کے سلسلے میں، ان کی امامت کے سلسلے میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی مشہور روایت اور امام علی کی مشہور روایت، جو اولی الامر، آیہ اولی الامر یا آیہ ولایت اور آیہ تطہیر کی شرح میں بیان کی گئی ہے جناب جابر اور حضرت علی کے ذریعے سے، جس میں 12 اماموں کا تذکرہ ہے اور ایک امام کا نبی اکرم نے نام تک ذکر کیا ہے۔ یہ روایتیں ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہیں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت جو ہے اس کا تذکرہ گزشتہ ائمہ کے دور سے بلکہ رسول اکرم کے زمانے سے چلا رہا تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے بہت بڑے پیمانے پر جو لوگ قائل ہوئے ہیں، اس میں امام کے دلائل و معجزات جو امامت کے اس بات پر مشتمل ہیں، اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو ہے جو امام تک لوگوں کو کھینچ کر کے لائی ہے، وہ آپ کی علمی خدمات ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے مختلف ابواب میں اور علم کے مختلف میدانوں میں اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے، علمی خدمات انجام دی ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے شاگردوں کا اگر ہم پہلے ذکر کریں تو پھر اس میں نمایاں نام شاہ عبدالعظیم حسنی کا آتا ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی امام حسن علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ایک امام زادے تھے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کا ثواب بے انتہا ہے، اور روایات میں یہ آیا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو ثواب ہے، جو شرف ہے، وہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کا ثواب ملتا ہے اگر شہر رے میں کوئی ان کی زیارت کرتا ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی بہت عظیم عظمتوں کے مالک ہیں، راوی بھی تھے، صحابی بھی تھے، معتمد ائمہ بھی تھے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک زاہد، پارسا اور عالم، فقیہ اور 10ویں امام کے معتمد افراد میں سے تھے۔ خاندان رسالت سے تو تھے ہی، معتمد امام علی نقی علیہ السلام کا رتبہ شاہ عبدالعظیم کو حاصل تھا۔ حلال و حرام محمدی کی ترویج شاہ عبدالعظیم حسنی کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک نام جناب
ایوب بن نوح کا ہے، یہ بھی امام کے امین اور قابل اعتماد اصحاب میں سے تھے، شاگردوں میں سے تھے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی اصحاب میں سے تھے، اور امام ہادی اور امام حسن عسکری کی طرف سے آپ جو ہیں وہ وکیل معین تھے، اور مختلف مذہبی امور کو دوسرے علاقوں میں آپ کی طرف سے انجام دیتے تھے اور سرپرستی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جناب حسن بن راشد امام علی نقی علیہ السلام کے ایک بڑے معتبر صحابی تھے، اور شیخ مفید اور شیخ طوسی وغیرہ نے ان کا نام حسن بن راشد کا نام جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابیوں اور شاگردوں میں بھی شمار کیا ہے۔ ائمہ کے ممدوح اصحاب اور سفیروں میں سے ایک نام حسن بن راشد کا گنا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام مختلف خطوط اور مکتوبات کے ذریعے سے ان سے رابطہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت اہم نام ہے، میں سمجھتا ہوں شاہ عبدالعظیم حسنی کی ہی طریقے سے ایک معیاری نام امام علی نقی کے شاگردوں میں عثمان ابن سعید عمری کا ہے، کہ یہ بچپنے میں ہی یعنی تقریباً 10-11 سال کی عمر میں امام ہادی کے امام علی نقی علیہ السلام کے شاگرد بن گئے تھے، ذوق و ادب طے کیا، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں علمی کارنامے مکتب اہل بیت کی ترویج کے عنوان سے انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ سن 260 ہجری میں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو آپ جو ہیں وہ امام زمانہ کے نائب قرار پائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، امام زمانہ کے نائب اول کے عنوان سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ امام زمانہ نے اپنی غیبت کے زمانے میں جس انسان کو نیابت خاصہ کے لیے سب سے پہلے منتخب کیا تھا، بڑی بڑی شخصیتوں کی موجودگی میں بھی وہ تقوی کے عروجی منزلوں کو طے کرنے والے جناب عثمان ابن سعید عمری ہیں، کہ جن کی تاریخ وفات سن 265 ہجری ہے، اور 265 ہجری تک یعنی 5 سال تک وہ آپ کے نائب بن کر کے بالخصوص بغداد میں رہے، اور لوگوں تک امام کے پیغامات پہنچاتے تھے، امام کی علماء تک جو توقیعات ہوتی تھی وہ منتقل کرتے تھے، یعنی امام کی رہنمائی، امام کے خطوط اور لیٹر منتقل کرتے تھے، اور وجوہات شرعیہ کو اور شرعی قوم کو اپنے پاس رکھتے تھے، اور امام کے حکم سے جہاں مناسب ہوتا تھا وہاں خرچ کرتے تھے۔ یہ ایک بڑا کارنامہ ہے جو آپ کے ذریعے سے انجام پایا ہے، یعنی جناب عثمان ابن سعید عمری کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے ایک نام، حالانکہ شاگردوں کی فہرست اور بھی ہے، اصحاب کی فہرست اور بھی ہے، لیکن اصحاب خاص میں یا شاگردان خاص میں ایک نام حسن ابن علی ناصر کا لیا جا سکتا ہے۔ حسن ابن علی ناصر کو شیخ طوسی نے امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار فرمایا ہے، اور یہ جو ہیں وہ بہت ہی معتبر شخصیات علمی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی علمی خدمات بہت سی ہیں، بہت سے میدانوں میں علمی خدمتیں امام علی نقی علیہ السلام کی ڈائریکٹ اپنی فعالیتوں کے ذریعے سے اور اپنے شاگردوں کے ذریعے سے جاری رہی۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو علم فقہ میں، علم کلام میں، علم تفسیر میں، مختلف علوم اور مختلف میدانوں میں امام علی نقی علیہ السلام نے نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور رسول اکرم کی بعثت کا جو مقصد تھا اس کو اپنے زمانے کے لوگوں تک منتقل کیا ہے، زبان سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی۔ قرآن کی قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، قرآن مجید کے جو معارف ہیں، اس کو پیغمبر اکرم کے بتائے گئے معارف اصیل کی بنیاد پر حضرت علی کے ذریعے تشریح کی گئی اصلی جو تفسیر ہے اور جو معارف ہیں قرآن مجید کے، اس کی بنیاد پر لوگوں تک منتقل کیا ہے۔ قرآن کی تحریف کے خلاف، تحریف کے نظریے کے خلاف، چونکہ یہ تحریف قرآن کا نظریہ تقریباً جو ہے وہ شروع سے ہی پروان
چڑھنے لگا تھا، اس کی بیج جو ہے وہ عصر ائمہ میں ہی بوئی جا چکی تھی، لہٰذا ائمہ نے تحریف کے خلاف اور تحریف قرآن کے خلاف بہت سختی سے اقدام کیا ہے، اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس سلسلے میں امام علی نقی علیہ السلام کا جو ہے وہ ایک خاص کردار رہا ہے۔ اور عیاشی کی روایت میں آیا ہے کہ کانا ابو جعفر و ابو عبداللہ علیہم السلام لا یصدق علینا الا بما یوافق کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ امام ابو جعفر اور امام ابو عبداللہ علیہ السلام ان دونوں کی ایک خاص روش رہی ہے کہ یہ وہی باتیں بتاتے تھے۔ یہ 5ویں امام اور 6 امام کے زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس کی تائید عیاشی کا یہ جملہ بھی کرتا ہے کہ یہ لوگ وہی باتیں بتاتے تھے جو قرآن اور سنت رسول سے مطابقت کرتا تھا۔ اسی سلسلے کو امام علی نقی علیہ السلام نے بھی آگے بڑھایا، اور امام علی نقی کے لیے بھی روایات میں ملتا ہے کہ امام علی نقی جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے قرآن مجید میں فلاں آیت میں ایسے کہا گیا ہے، اس لیے میں ایسا کہہ رہا ہوں، اور فلاں حدیث میں پیغمبر اکرم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے، یا امیر المومنین کا یہ فرمان ہے، اس طریقے سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ائمہ کے تمام ائمہ کے طریقے سے امام علی نقی کی خاص طور پر یہ روش اس لیے تھی کہ اپنی بات کو منسوب کرتے تھے اپنے آبائے طاہرین کے سلسلہ سند کو سہارا بنا کر کے امام علی اور پیغمبر اکرم تک، تاکہ آپ کی بات میں استحکام ہو اور لوگ یہ سمجھیں اور یقین کریں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ وہی بات ہے جو نبی کی بات ہے، جو علی کی بات ہے، جو خدا کی بات ہے، یہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے۔ قرآن کے سلسلے میں امام کی جو خدمتیں ہیں اس میں حدوث اور قدم قرآن کا جو تنازعہ چھڑا تھا، جس کی طرف میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، واقع محنت، جس کے نتیجے میں یہ بحث جو چل رہی تھی کہ قرآن جو ہے وہ حادث ہے یا قرآن جو ہے وہ قدیم ہے، اور اس سلسلے میں احمد ابن حنبل کا، امام اہل سنت کا چونکہ نظریہ حکومت کے خلاف تھا، لہٰذا ان کو قید خانے میں جانا پڑا، اور بہت سے لوگ کلام خدا کے سلسلے میں جو کنٹروورسی تھی اس کی وجہ سے قید و بند کا شکار ہوئے۔ سینکڑوں کی تعداد، بلکہ بعض علماء بیان کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس مسئلے کو لے کر کے مسلمانوں کی خونریزی ہوئی تھی، مسلمانوں کے خون بہائے گئے تھے، اور جو حکومت کے نظریے کے خلاف ہوتے تھے ان کو شدت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور خاص کر کے جب متوکل عباسی کا دور آیا ہے تو یہ جو ہے یہ مخالف تھا اس نظریے کے کہ جس نظریے کو معتزلہ مانتے تھے، اور ان کے ساتھ بڑی تعداد میں شیعہ بھی ہو گئے تھے اظہار کرتے ہوئے۔ حالانکہ اماموں نے اس دور میں واقع محنت امتحان کے زمانے میں اپنے شیعوں کو اظہار نظر سے روکا تھا، لیکن متوکل کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ شیعہ اور معتزلہ کا نظریہ ایک ہے، لہٰذا ان دونوں کے اوپر بے انتہا سختی کی تھی۔ اور متوکل نے جو مظالم امام پر کیے ہیں اور امام کے چاہنے والوں پر کیے ہیں، شیعوں پر کیے ہیں مختلف بہانوں کے ذریعے سے، ان میں سے ایک بہانہ یہ حدوث اور قدم قرآن کا تھا۔ حالانکہ امام نے کھل کر کے شیعوں کو اس میدان میں پڑھنے سے روکا، امام رضا نے بھی، امام محمد تقی نے بھی، اور خاص کر امام علی نقی علیہ السلام نے منع کیا، اور یہ کہا کہ حدوث اور قدم قرآن کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے سوائے جانی نقصان کے۔ بس یہ دیکھو کہ قرآن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے۔ اس سلسلے میں امام نے اپنے شیعوں کو روکتے ہوئے، تاکید کرتے ہوئے امام نے فرمایا تھا کہ اس طریقے کی بحث میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ میں فی الحال ابھی امام کی علمی کوششوں کا یہیں پہ روکتا ہوں۔ گفتگو کے اگلے حصے میں انشاءاللہ امام کی علمی کاوشوں کی طرف کچھ اور اشارہ کروں گا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔